بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور عمرو دھماکے کی آواز سن کر بری طرح سے اچھل کر پیچھے ہٹ گیا اور خوف بری نظروں سے اس طرف دیکھنے لگا جہاں دھماکہ ہوا تھا۔ دھماکہ بالکل اس کے سامنے کچھ فاصلے پر ہوا تھا اور جس جگہ دھماکہ ہوا تھا وہاں سبز رنگ کا گہرا دھواں سا پھیل گیا تھا۔ سبز دھواں زمین سے مرغولیہ کی شکل میں اوپر اٹھ رہا تھا اور پھر خاصی بلندی پر پہنچ کر اچانک دھوئیں نے عجیب و غریب شکل اختیار کرنی شروع کر دی۔ عمرو حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس سبز دھوئیں کی طرف دیکھ رہا تھا جس نے ایک انسانی جسم کی شکل اختیار کر لی تھی، اور پھر اس میں جیسے انسانی جسم نمایاں ہونا شروع ہو گیا۔ یہ جسم کسی عورت کا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں دھوئیں نے ایک بد شکل اور خوفناک بڑھیا کا روپ دھار لیا۔ اس بڑھیا کا چہرہ لمبوترا تھا، اس کا جسم، لباس اور سر کے بال سبز رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے، البتہ اس کے ہونٹ سرخ تھے اور ایسی ہی سرخی اس کی آنکھوں میں بھی نظر آ رہی تھی۔ بڑھیا کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے اور اس کی دو چوٹیاں آگے کی طرف لٹک رہی تھیں۔ دھوئیں میں وہ صرف پیٹ تک نمودار ہوئی تھی، جبکہ اس کا نچلا دھڑ بدستور دھوئیں کا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بے حد بڑی تھیں اور انگلیوں کے ناخن بھی بے حد لمبے اور نوکیلے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ عمرو کے سامنے جیسے ہوا میں معلق تھی اور اسے سرخ سرخ آنکھوں سے گور رہی تھی۔ عمرو صبح کی سیر کرنے کے لیے دریا کے کنارے پر آیا تھا اور وہ اکیلا بڑے اطمینان بھرے انداز میں گھومتا پھر رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے دھماکہ ہو گیا اور دھماکے کی جگہ سے سبز رنگ کا دھواں نمودار ہوتا گیا اور پھر اس دھوئیں نے اس خوفناک بڑھیا کا روپ دھار لیا تھا۔ کون کون ہو تم؟ عمرو نے اس بڑھیا کی طرف خوف بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بڑھیا کا منہ کھلا اور پھر وہاں اس کے تیز اور مکروہ کہکے گونج اٹھے۔ اس کے کہکوں کی آواز اس قدر تیز اور مکروہ تھی کہ عمرو نے بے اختیار کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، جیسے وہ ان مکروہ کہکوں کو نہ سننا چاہتا ہو۔ بند کرو اپنی یہ منحوس ہنسی، میں پوچھ رہا ہوں کون ہو تم اور یہاں کیوں آئی ہو؟ عمرو نے چیختے ہوئے کہا۔ میں سبز جادوگرنیوں کی ملکہ ہوں عمرو یار، میرا نام کشمارا ہے، کشمارا جادوگرنی، مگر سب مجھے سبز ملکہ کے نام سے جانتے ہیں، بڑھیا نے جیسے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی چیختی ہوئی آواز کانوں پر ہاتھ رکھنے کے باوجود عمرو کو سوئی کی طرح چبھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ خدا کی پناہ، آہستہ چیخو، تمہاری آواز تو مجھے تمہاری آواز تو تمہاری ہنسی سے بھی زیادہ تیز اور سوئیوں کی طرح چبھنے والی ہے، عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میری ایسی ہی آواز ہے عمرو یار، میں آہستہ آواز میں نہیں بول سکتی، بڑھیا نے کہا اور عمرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اس نے کانوں پر اور زیادہ دباؤ ڈال لیا تھا، مگر اس کے باوجود بڑھیا جو خود کو سبز ملکہ کہہ رہی تھی کی آواز سے اسے چبھ رہی تھی۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ مجھے کیسے جانتی ہو اور کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ عمرو نے تیز لہجے میں کہا۔ کانوں سے ہاتھ ہٹاؤ پھر بتاتی ہوں، سبز ملکہ نے کہا۔ نہیں، تمہاری آواز میرے کانوں کے پردے پھاڑ دے گی، ایسے ہی بتاؤ، میں سن رہا ہوں، عمرو نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا تو سنو، میں کشمارا ہوں، سب جادوگرنیوں کی ملکہ، یعنی سبز ملکہ۔ سبز ملکہ نے کہا۔ سن چکا ہوں، تم سبز جادوگرنیوں کی ملکہ ہو، تمہارا نام کشمارا جادوگرنی ہے اور تم سبز ملکہ کہلاتی ہو، مگر تم یہاں کیوں آئی ہو؟ عمرو نے اسی طرح منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی، سبز ملکہ نے کہا۔ تو پھر کس کی مرضی سے آئی ہو؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ عمرو نے اسی انداز میں کہا۔ مجھے تمہارے پاس شہزادی نیل رنگ نے بھیجا ہے، سبز ملکہ نے کہا۔ نیل رنگ؟ کیا مطلب؟ کیا شہزادی نیلے رنگ کی ہے؟ جس طرح تم سبز ہو، کیا شہزادی بھی ایسی ہی ہے؟ عمرو نے حیران ہو کر کہا۔ تو سبز ملکہ ایک بار پھر ہنس دی اور اس کی تیز ہنسی عمرو کے کانوں میں گھسنے لگی۔ نہیں، اس کا نام نیل رنگ ہے، سبز ملکہ نے کہا۔ کیوں بھیجا ہے اس نے تمہیں اور وہ کہاں کی شہزادی ہے؟ کیا وہ تمہاری بیٹی ہے؟ عمرو نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ میری بیٹی نہیں ہے، وہ ملک سستان کی شہزادی ہے، بڑھیا سبز ملکہ نے کہا۔ سستان کی شہزادی؟ او، تم نیلی آنکھوں والی شہزادی نیل رنگ کی بات کر رہی ہو؟ عمرو نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا، جیسے وہ سستان کی شہزادی کو جانتا ہو۔ ہاں، میں اسی شہزادی نیل رنگ کی بات کر رہی ہوں، سبز ملکہ نے کہا۔ اوہ، مگر وہ تو بے حد نیک شہزادی ہے، اس کا تم جیسی بدصورت جادوگرنی سے کیا کام؟ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ شہزادی نیل رنگ سستان میں نہیں ہے عمرو یار، اس بار سبز ملکہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر کہاں ہے وہ؟ عمرو نے چونک کر کہا۔
وہ میرے قبضے میں ہے، میری سبز دنیا میں۔ سبز ملکہ نے مکرو انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تو امرو ایک بار پھر چونک پڑا۔ تمہارے قبضے میں؟ او، کیا تم نے اسے سستان سے اغوا کر لیا ہے؟ امرو نے کہا۔ اس کے لہجے میں یک لخت غصہ ابھر آیا تھا۔ ہاں، میں نے اسے اغوا کیا تھا، اب وہ میری قید میں ہے، میں نے اسے زندان میں بند کر رکھا ہے۔ سبز ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہزادی نیل رنگ تمہاری قید میں ہے اور تم یہ بھی کہہ رہی ہو کہ تمہیں میرے پاس شہزادی نیل رنگ نے بھیجا ہے؟ آخر تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ امرو نے سر جھٹک کر غصے اور حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں جو کہنا چاہتی ہوں اسے غور سے سنو۔ میرا ایک بیٹا ہے شہزادہ زاگل، اس نے ایک روز شہزادی نیل رنگ کو دیکھ لیا تھا، وہ اسے پسند کرنے لگا تھا۔ اس نے مجھے آ کر بتایا اور کہا تھا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے شہزادہ زاگل کی بات سن کر بہت خوشی ہوئی کہ چلو اسے کوئی لڑکی پسند تو آئی، کیونکہ میں کب سے اس سے یہ خواہش کر رہی تھی کہ وہ شادی کر لے، مگر اسے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی۔ جب اس نے مجھے شہزادی نیل رنگ کے بارے میں بتایا تو میں نے فوراً شہزادی نیل رنگ کے ملک میں پہنچ گئی۔ میں نے جادو کے زور سے اس کے شاہی کمرے تک رسائی حاصل کی، پھر میں نے شہزادی کو جادو کے زور سے غائب کیا اور اسے لے کر اپنی سبز دنیا میں پہنچ گئی۔ شہزادی بہت ڈری ہوئی تھی، میں نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے اپنے بیٹے سے شادی کرنے کے لیے کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا، جس پر میں نے اور میرے بیٹے نے اسے ڈرانا دمکانا شروع کر دیا، جس سے وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئی، مگر اس کے باوجود اس نے شادی کے لیے حامی نہیں بھری۔ ہمارے لیے مجبوری یہ تھی کہ ہم شہزادی کی شادی شہزادہ زاگل سے زبردستی نہیں کر سکتے تھے۔ جادوگروں کے اصول کے تحت اگر ہم کسی ایسے انسان سے شادی کرنا چاہتے ہیں جو جادو نہ جانتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود شادی کے لیے رضامند ہو۔ اس کی رضامندی کے بغیر نہ کوئی جادوگر شادی کر سکتا ہے، نہ جادوگرنی۔ شہزادی کے مسلسل منع کرنے پر مجھے اس پر شدید غصہ آ گیا، اسی لیے میں نے اسے زندان میں قید کر دیا۔ زندان میں 2-3 دن بھوکھا پیاسا رکھ کر جب میں نے اس کے پاس گئی تو نقاہت سے اس کا برا حال تھا، اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا اور اس کے حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس نے اپنی ضد چھوڑ دی ہوگی اور جب میں اس سے اپنے بیٹے کی شادی کی بات کروں گی تو وہ انکار نہیں کرے گی۔ پھر وہی ہوا، اس نے شادی سے انکار تو نہیں کیا، مگر اس نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ اس صورت میں شادی کی حامی بھرے گی جب میں امرو کو اس کے سامنے لاؤں گی۔ اس نے بلا شبہ تمہارا نام لیا تھا۔ میں نے اس سے تمہارے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ تم مجھے کہاں ملو گے۔ پھر میں نے بھی جادو آئینے میں دیکھا تو تم مجھے یہاں دریا کے کنارے نظر آئے، میں فوراً یہاں آ گئی۔ سبز ملکہ یہ سب کچھ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ امرو کو اب سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اس نے سستان کی شہزادی نیل رنگ کو اس لیے اغوا کیا تھا کہ اس کا بیٹا زاگل جادوگر اسے پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ شہزادی نیل رنگ بلا کسی بدصورت جادوگر سے کیسے شادی کر سکتی تھی۔ سبز ملکہ اور اس کے بیٹے نے شہزادی نیل رنگ کو طرح طرح کی اذیتیں دیں اور اسے بھوکا پیاسا رکھا۔ اس کے باوجود شہزادی نیل رنگ نے شہزادی کی حامی نہیں بھری تھی، بلکہ اس نے سبز ملکہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ امرو کے سامنے شادی کی حامی بھرے گی، اس لیے سبز ملکہ امرو کو لینے اس کے پاس آ گئی تھی۔ امرو نے شہزادی نیل رنگ کو دیکھا تو نہیں تھا، مگر اسے یہ معلوم تھا کہ شہزادی نیل رنگ بے حد حسین، نیک اور دیندار لڑکی کسی شیطان کے پیروکار سے بھلا کیوں کر شادی کر سکتی تھی۔ اس نے یقیناً امرو کے بارے میں کچھ سن رکھا ہوگا، اسی لیے اس نے جان بوجھ کر سبز ملکہ کے سامنے امرو کا نام لیا ہوگا۔ امرو کو دل ہی دل میں شہزادی نیل رنگ جیسی نیک اور دیندار لڑکی سے ہمدردی ہو گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ درپردہ شہزادی نیل رنگ اس سے مدد حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ آئے اور اسے ان شیطان جادوگروں کی دنیا سے نکال کر لے جائے۔ اچھا تو یہ بات ہے، امرو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ ہاں، اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، تمہارے سامنے شہزادی نیل رنگ میرے بیٹے سے شادی کرنے کی حامی بھر لے گی اور میری برسوں کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ سبز ملکہ نے کہا۔ کیا تم مجھے اپنے ساتھ اپنی سبز دنیا میں لے جاؤ گی؟ امرو نے پوچھا۔ ہاں، شہزادی نیل رنگ وہی ہے، سبز ملکہ نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ اگر میں تمہارے ساتھ جانے سے انکار کر دوں تو؟ امرو نے کچھ سوچ کر کہا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے امرو یار، سبز ملکہ نے زہریلے انداز میں مسکرا کر کہا۔ اچھا، وہ کیوں؟ امرو نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں دنیا کی بہت بڑی جادوگرنی ہوں، میں تمہیں ایک لمحے کے لیے یہاں سے غائب کر کے لے جا سکتی ہوں، سبز ملکہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او ہاں، یہ تو ہے، ارے یہ تمہارے پیچھے کون ہے؟
امرو نے پہلے عام سے انداز میں اور پھر یک لخت بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر سبز ملکہ نے فوراً سر گھما کر دیکھا، مگر اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ کون ہے؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ سبز ملکہ نے حیرت برے لہجے میں کہا، اور واپس امرو کی طرف مڑی، اور پھر وہ بے اختیار چونک پڑی کیونکہ امرو وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے سبز ملکہ کی توجہ دوسری طرف کر کے بجلی کسی تیزی سے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر ڈال لی تھی اور غائب ہو گیا تھا۔ یہ امرو یار کہاں غائب ہو گیا ہے؟ سبز ملکہ کے منہ سے حیرت بھری آواز نکلی۔ امرو اس کے سامنے موجود تھا مگر اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ امرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر سرخ رنگ کی ایک گیند نکالی اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کی نظریں بددستور سبز ملکہ پر جمی ہوئی تھیں، جو حیرت بھری نظروں سے اسے ادھر ادھر ڈھونڈ رہی تھی۔ امرو یار کہاں ہو تم؟ میرے سامنے آؤ، تم مجھے اس طرح دھوکہ دے کر نہیں جا سکتے۔ امرو یار سامنے آؤ، سبز ملکہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے امرو نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سرخ گیند پوری قوت سے اس پر کھینچ ماری۔ ایک سرخ شعلہ سا سبز جادوگرنی نے اپنی طرف بڑھتا دیکھا۔ اس سے پہلے کہ شعلہ اس تک پہنچتا، اچانک سبز ملکہ نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور اس کی انگلیوں سے سرخ روشنی کی لکیریں سی نکل کر گیند پر پڑیں۔ یک لخت ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گیند پھٹ گئی۔ گیند کے پھٹتے ہی وہاں آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ سا روشن ہو گیا، مگر یہ الاؤ صرف چند لمحوں کے لیے ہی روشن ہوا تھا، پھر آگ ختم ہو گئی۔ اپنا وار اس طرح خالی جاتا دیکھ کر امرو حیران رہ گیا تھا۔ سبز ملکہ اس کی توقع سے کہیں زیادہ چالاک تھی۔ اچھا تو اب تم چھپ کر مجھ پر وار کر رہے ہو امرو یار؟ سبز ملکہ نے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی تیز آواز سنتے ہی امرو یار نے بے اختیار کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تھیں۔ سبز ملکہ چند لمحے غسیلی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر اچانک اس نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلی سامنے کی طرف کر کے زور سے جھٹکی۔ ایک دھماکہ ہوا اور امرو یار کے پیچھے آگ روشن ہو گئی۔ امرو نے بکھلا کر پیچھے دیکھا، دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ آگ کا الاؤ تیزی سے ایک دائرے کی شکل میں پھیلتا جا رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں آگ کا ایک بڑا سا دائرہ بن گیا۔ امرو اور سبز ملکہ اس دائرے کے اندر تھے اور آگ کے شعلے کھجوروں کے پتوں سے بھی زیادہ بلند ہو رہے تھے۔ ہا ہا ہا، میں جانتی ہوں امرو یار، تم یہیں میرے سامنے موجود ہو۔ میں تمہیں دیکھ تو نہیں سکتی، مگر مجھے تمہارے پسینے کی بو صاف محسوس ہو رہی ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم آگ کے اس حصار میں موجود ہو۔ اب تم کچھ بھی کر لو، تم اس حصار سے باہر نہیں جا سکو گے۔ سبز ملکہ نے اپنی مخصوص مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ آگ کے دریا میں خود کو دیکھ کر امرو واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ سبز ملکہ بار بار اس کا نام لے کر اسے پکار رہی تھی، مگر وہ خاموش تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر زنبیل سے کمان اور ایک تیر نکالا اور تیر کمان پر چڑھا لیا۔ سبز ملکہ بڑی بڑی سرخ اور خونخوار آنکھوں سے اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ امرو نے اس کی ایک آنکھ کا نشانہ لیا اور تیر چھوڑ دیا۔ تیر کمان سے نکل کر بجلی کسی تیزی سے سبز ملکہ کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے کہ تیر سبز ملکہ کی آنکھ میں جا لگتا، اچانک جماکہ سا ہوا۔ وہاں ایک چیل نما بڑا سا پرندہ نمودار ہوا۔ اس نے آنے واحد میں تیر کو فضا میں جھپٹا اور اسے لیے ہوئے تیزی سے فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ پرندے کو اس طرح نمودار ہوتا اور اسے تیر پر جھپٹتے دیکھ کر امرو کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے امرو یار، میں سبز ملکہ ہوں، سبز جادوگرنیوں کی طاقتور ملکہ۔ تمہارا کوئی حربہ مجھ پر کارگر نہیں ہوگا، بلکہ میں چاہوں تو تمہیں ایک لمحے میں آگ میں زندہ جلا سکتی ہوں، لیکن مجھے یہاں سے تمہیں زندہ لے جانا ہے، کیونکہ شہزادی نیل رنگ تمہارے سامنے آنے پر ہی شہزادہ زاگل سے شادی کا اقرار کرے گی۔ اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم خود کو میرے سامنے ظاہر کر دو، ورنہ مجھ میں اتنی طاقتیں ہیں کہ تم میرے سامنے ظاہر ہونے پر مجبور ہو سکو۔ سبز ملکہ کہتی چلی گئی، مگر امرو اب بھی خاموش تھا۔ اس نے سبز ملکہ پر حملہ کرنے کے لیے زنبیل سے جال الیاسی نکال لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سبز ملکہ کتنی بھی بڑی جادوگرنی کیوں نہ ہو، وہ جال الیاسی سے نہ بچ سکے گی۔ اس نے جال الیاسی کا سرا پکڑا اور اسے پوری قوت سے سبز ملکہ کی طرف اچھال دیا۔ جال الیاسی اس کے ہاتھوں سے نکل کر فضا میں پھیلا اور اچانک سبز ملکہ پر جا گرا، مگر یہ دیکھ کر امرو ایک بار پھر ساکت رہ گیا۔ جال الیاسی سبز ملکہ پر ضرور گرا تھا، مگر وہ اس کے اوپر سے ہوتا ہوا نیچے جا گرا۔ سبز ملکہ اس جال میں قید نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ دھوئیں کی صورت میں جال سے باہر بھی نکل گئی تھی۔ امرو کو اب اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہونے لگا، کیونکہ سبز ملکہ کا جال الیاسی میں قید نہ ہونا اس کے لیے واقعی انہونی سی بات تھی۔ جال الیاسی میں وہ جادوگروں جادوگرنیوں کے ساتھ ساتھ جنوں اور دیوں کو بھی قید کرتا آیا تھا۔
یہی نہیں، اس جال الیاسی میں وہ بدروحوں کو بھی قید کر چکا تھا، جو عموماً دومیں جیسی شکل میں ہی ہوتی تھیں، مگر سبز ملکہ اس جال میں نہیں پھنسی تھی۔ جال جیسے ہی زمین پر گرا، یک لخت غائب ہوا اور فوراً امرو کی زنبیل میں واپس آ گیا۔ لگتا ہے تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے، اب تمہیں اپنے سامنے لانے کے لیے مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، سبز ملکہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے زائیں کی تیز آواز کے ساتھ وہ تیزی سے فضا میں اڑتی چلی گئی۔ کچھ بلندی پر جا کر وہ فضا میں معلق ہو گئی، اس کی نظریں آگ کے دریا پر جمی ہوئی تھیں۔ میرے سامنے خود کو ظاہر کر دو مرو یار، ورنہ آگ کا دائرہ یہ سکڑنا شروع ہو جائے گا، اور اگر اس آگ نے تمہیں ذرا سا بھی چھو لیا تو تم ایک لمحے میں جل کر راکھ بن جاؤ گے۔ یہ پتال کی آگ ہے، جس سے تم لاکھ بچنا چاہو تو نہیں بچ سکتے، سبز ملکہ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ مگر امرو نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ چاروں طرف گھوم گھوم کر آگ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آگ میں سے بچ نکلنے کا اسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور شعلے بھی اس قدر بلند تھے کہ وہ انہیں پھلانگ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی کوئی آواز نہ سن کر سبز ملکہ کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا تھا، اب اس کی آنکھیں شعلے برسانا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ غصے سے چند لمحے جبڑے بھینچتے ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر اس نے دونوں ہاتھ نیچے جھٹکے تو اچانک آگ کا دائرہ حرکت میں آ گیا، اور دائرہ ہر طرف سے آہستہ آہستہ سمٹنے لگا۔ اب دیکھتی ہوں تم کیسے میرے سامنے نہیں آتے۔ آگ یوں یوں تمہاری طرف بڑھے گی، گرمی بڑھتی جائے گی، اور جب تمہارا جسم موم کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا تو تمہیں میرے سامنے آنا ہی پڑے گا۔ امرو یار کے بچے، اب دیکھتی ہوں تم کب تک ہٹ درمی کا ثبوت دیتے ہو، سبز ملکہ نے غراتے ہوئے کہا۔ دائرہ آہستہ آہستہ سمٹتا جا رہا تھا، سبز ملکہ ہونٹ بھینچے اس سمٹتے ہوئے آگ کے دائرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دائرہ تنگ سے تنگ ہوتا چلا گیا، لیکن وہاں نہ امرو نمودار ہوا اور نہ ہی اس کی کوئی آواز سنائی دی۔ انتہائی ڈیٹ قسم کا انسان لگتا ہے، سبز ملکہ نے غصے سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ دائرہ خاصا تنگ ہو گیا تھا، اسی لمحے اچانک سبز ملکہ کو امرو کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ روکو اس آگ کو، روکو سبز ملکہ، ورنہ میں سچ مچ جل کر بزم ہو جاؤں گا، امرو نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی وہ دائرے میں نمودار ہو گیا۔ اسے چیختا اور دائرے میں نمودار ہوتا دیکھ کر سبز ملکہ کے ہونٹوں پر زہر انگیز مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے انگلی جھٹکی تو آگ کا تنگ ہوتا ہوا دائرہ فوراً رک گیا۔ اسے پیچھے ہٹاؤ، مجھ سے آگ کی تپش برداشت نہیں ہو رہی، امرو نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اس کا سارا جسم واقعی پسینے سے بھیگا ہوا تھا، اور اس کا چہرہ بھی خوف سے بگڑا ہوا تھا۔ شاید آگ کی حدت نے اس کی ہمت توڑ دی تھی، اور وہ آگ کے دائرے میں نمودار ہونے پر مجبور ہو گیا تھا۔ آگ کا دائرہ میں یہاں سے غائب کر دوں گی، مگر ایسا میں اس صورت میں کروں گی جب تم میرے ساتھ سبز دنیا میں جانے کا اقرار کرو گے، سبز ملکہ نے چیختے ہوئے کہا۔ میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، مجھے اس آگ سے نکال دو، پھر تم مجھے جہاں جانے کے لیے کہو گی میں تمہارے ساتھ چل پڑوں گا، امرو نے اسی انداز میں کہا۔ اس کی بات سن کر سبز ملکہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے پھر انگلی جھٹکی تو آگ کا دائرہ تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ اب غائب ہونے کی کوشش مت کرنا امرو یار، ورنہ میں اس دائرے میں آگ ہی آگ بھر دوں گی، اور تم فوراً اس آگ میں بھسم ہو جاؤ گے، سبز ملکہ نے تیز آواز میں کہا۔ نہیں نہیں، میں غائب نہیں ہوں گا، میری توبہ، میرے باپ، بلکہ میرے باپ کے باپ کی توبہ، امرو نے کہا۔ سبز ملکہ نے ایک بار پھر دائرے کی طرف ہاتھ جھٹکا تو اچانک امرو کے قریب ایک زرنگار کرسی نمودار ہوئی۔ کرسی سونے چاندی کی تاروں سے منقش تھی، اور اس پر بے شمار ہیرے اور موتی بھی جڑے ہوئے تھے۔ امرو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کرسی کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ہیرے موتی دیکھ کر عجیب سی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ اس کرسی پر بیٹھ جاؤ امرو یار، یہ تمہیں میری سبز دنیا میں لے جائے گی، سبز ملکہ نے کہا۔ یہ کرسی، یہ تو ایک بے جان کرسی ہے، بھلا یہ مجھے تمہاری سبز دنیا میں کیسے لے جا سکتی ہے؟ امرو نے حیرت سے کرسی کو چھوتے ہوئے کہا، کیونکہ کرسی پر کوئی پر موجود نہیں تھے۔ میں نے کہا ہے نا، تم بیٹھو کرسی پر، تمہارے بیٹھتے ہی اس کے پر آ جائیں گے، سبز ملکہ نے کہا، اور امرو سر ہلا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ کرسی پر بیٹھا، اسی لمحے سر کی آواز کے ساتھ کرسی کے دونوں بازو تیزی سے پھیلتے چلے گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان بازوؤں نے بڑے بڑے پروں کا روپ دھار لیا۔ امرو ابھی حیرانی سے ان پروں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک پر حرکت میں آئے اور کرسی کو لیے ہوئے ہوا میں بلند ہو گئے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کرسی کو یوں بلند ہوتا دیکھ کر امرو اس پر یوں سکڑ گیا جیسے اسے خدشہ ہو کہ وہ کرسی سے گر نہ جائے۔ پروں والی کرسی اسے خاص بلندی پر لے آئی، اور پھر وہ سبز ملکہ کے قریب آ کر رک گئی۔ اب آئے ہو نا تم اپنی اوقات پر،
सब्ज मलका ने उमरू की आंखों में आंखें डालते हुए गुस्से से कहा। हाँ, मगर उमरू ने हकला कर कहना चाहा, बस अब खामोश रहो, बाकी बातें सब्ज महल में जाकर होंगी, इसे सब्ज महल में ले जाओ। सब्ज मलका ने पहले उमरू से और फिर कुर्सी को तहकम भरे लहजे में कहा, तो कुर्सी के पर और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे। इसी लम्हे अचानक सब्ज मलका का सारा जिस्म सब्ज धुएं में तब्दील हो गया और फिर सब्ज धुआं हवा में गायब होता चला गया। इसी लम्हे परों वाली कुर्सी हरकत में आई और उमरू को लिए हुए मजीद बुलंद होती चली गई। शहजादी नील रंग की हालत बेहद ख़राब थी। वो ज़ख्मी थी और 3 रोज़ से मुसलसल भूखी प्यासी रहने की वजह से इसका बुरा हाल हो रहा था। वो सब्ज़ रंग के एक जंदान में कैद थी। 3 दिनों की भूख प्यास ने इसे न डाल कर रखा था। इसकी आंखें न सिर्फ अंदर दंस गई थीं, बल्कि पानी न मिलने की वजह से इसके होंठों पर भी पेपड़ियाँ सी जम गई थीं। वो सब्ज़ जंदान में एक चबूतरे नुमा पलंग पर बैठी थी। कमरे का एक ही दरवाज़ा था जो बंद था। दाईं तरफ छत के पास एक रोशनदान था जिस पर मोटी मोटी सुलाखें लगी हुई थीं। इस रोशनदान से सब्ज रंग की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे जंदान की हर चीज़ सबज सबज सी दिखाई दे रही थी। जंदान का दरवाज़ा भी मोटी सलाखों वाला था। जंदान में इस चबूतरे नुमा पलंग के सिवा और कुछ नहीं था। जंदान के बाहर 2 बड़ी बड़ी तोंदों वाले सब्ज देव हाथों में तीर लिए खड़े थे। इनके सर गंजे थे और उनके सिरों पर बैलों की तरह 2 सींग भी मौजूद थे। इन देवों के रंग भी सबज थे, अलबत्ता इनके मोटे मोटे होंठ सुर्ख थे, जैसे वो किसी जानवर का खून पीकर आ रहे हों। शहजादी नीले रंग चबूतरे नुमा पलंग पर पड़ी बुरी तरह से कराह रही थी। प्यास से इसका हलक भी सूख कर कांटा बन चुका था, जिससे इसके मुंह से भी बेहद मदम और टूटी फूटी आवाज़ निकल रही थी। पानी, कोई मुझे पानी का एक घूंट पिला दे, पानी पानी, इसकी मध्यम और टूटी फूटी आवाज़ आ रही थी। मगर पहरेदार दियो जैसे इसकी आवाज़ सुन ही नहीं रहे थे। वो पेट निकाले एक दूसरे के सामने बुत बने खड़े थे, यहाँ तक कि वो पलके भी नहीं झपक रहे थे। अचानक जंदान के अंदर जमाका सा हुआ और वहाँ एक बदशक्ल नौजवान नमूदार हो गया। इस नौजवान का चेहरा बेहद भयानक था। यूं लग रहा था जैसे इसका चेहरा जला हुआ हो और जलने की वजह से इसके चेहरे की खाल सुकड़ गई हो। इसकी आंखें अंदर को दंसी हुई थीं और उसके सर के बाल सरकंडों की तरह खड़े दिखाई दे रहे थे। इस नौजवान का रंग भी सब्ज था। इसका जिस्म, इसका लिबास, हत्ता के इसके सर के बाल भी जैसे सब्ज रंग के दिखाई दे रहे थे। जैसे ही सब्ज इंसान जंदान में नमूदार हुआ, बाहर खड़े दोनों देव फौरन सीधे हो गए और उसके सामने नहायत मौतबाना अंदाज में झुक गए। हालांकि मोटी तोंदों की वजह से इनसे पूरी तरह झुकाना जा रहा था, मगर इसके बावजूद वो टेढ़े से हो गए थे। जाओ यहाँ से, सब्ज नौजवान ने कहा तो दोनों देव यकलख्त वहां से गायब हो गए। इन्हें गायब होता देखकर सब्ज नौजवान, जो सब्ज दुनिया की मलका सब्ज का बेटा था, मुड़कर शहजादी नील रंग की तरफ देखने लगा। इसके होंठों पर भयानक मुस्कुराहट थी। इसके हाथ में एक सब्ज रंग की छड़ी थी जो सांप की तरह बल खाती हुई दिखाई दे रही थी और झड़ी के सिरे पर बाकायदा एक नाग का फन बना हुआ था। जागुल जादूगर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ शहजादी नील रंग के करीब आ गया, जो आंखें बंद किए मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। शहजादी नील रंग, जागुल जादूगर ने शहजादी नील रंग से मुखातिब होकर कहा। इसकी आवाज़ सुनकर शहजादी नील रंग के जिस्म में लर्जिश सी पैदा हुई और उसने आंखें खोल दीं। और फिर जैसे ही इसकी नज़र जागुल जादूगर पर पड़ी, इसके चेहरे पर जागुल जादूगर के लिए शदीद नफरत उभर आई और उसने आंखें बंद करके अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा मनहूस चेहरा नहीं देखना चाहती, शहजादी नील रंग ने नफरत ज़दा लहजे में कहा। गो कि इसकी आवाज़ बेहद धीमी थी, मगर जागुल जादूगर ने साफ सुन ली थी। अपनी हट दर्मी छोड़ दो शहजादी, आखिर कब तक यहाँ पड़ी बिलकती और सिसकती रहोगी? तुम जख्मी हो और तुमने पिछले 3 रोज से कुछ नहीं खाया। अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो इसी तरह सिसक सिसक कर और एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाओगी। जागुल जादूगर ने इसकी बात सुनकर गसीले लहजे में कहा, जो भी हो, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी। तुम जैसे भयानक और खौफनाक शक्ल वाले जादूगर से शादी करने से तो बेहतर है कि मैं यहीं सिसक सिसक कर और तड़प तड़प कर अपनी जान दे दूं। शहजादी नील रंग ने इसी अंदाज में कहा और उसकी बात सुनकर जागुल जादूगर ने गुस्से से होंठ भींच लिए। तुमने कहा था कि उमरो यार को अगर यहाँ लाया जाए तो तुम उसके सामने मुझसे शादी का इकरार कर लोगी? जागुल जादूगर ने गलाते हुए कहा। हाँ, कहा था। क्या उमरो यार आ गया है? कहाँ है वो, कहाँ है? उमरो यार का नाम सुनकर शहजादी नील रंग ने फौरन सीधे होते हुए कहा। उमरू का नाम सुनकर इसके जिस्म में नई जान सी आ गई थी।
اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے عمرو کہیں دکھائی نہ دیا۔ زاگل جادوگر پر نظر پڑتے ہی اس نے ایک بار پھر نفرت سے منہ پھیر لیا۔ آ جائے گا، میری ماں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ عمرو یہاں ضرور آئے گا۔ اس نے عمرو کو لانے کے لیے اپنا سایہ بیچ دیا ہے، اور میں جانتا ہوں میری اماں مجھ سے جو وعدہ کرتی ہے وہ ضرور پورا کرتی ہے۔ بہت جلد وہ عمرو کو یہاں لے آئے گی، زاگل جادوگر نے کہا۔ جب عمرو آئے گا تو اسے لے کر یہاں آ جانا، شہزادی نیل رنگ نے کہا۔ اسی لمحے ایک بار پھر جماکا ہوا اور وہاں سبز ملکہ نمودار ہو گئی۔ اسے دیکھ کر زاگل جادوگر دو قدم پیچھے ہٹا اور اس کے سامنے موتبانہ انداز میں جھک گیا۔ امی حضور، اس نے موتبانہ لہجے میں کہا، تم جاؤ یہاں سے، اس سے میں بات کرتی ہوں۔ سبز ملکہ نے کہا، جو حکم امی حضور۔ زاگل جادوگر نے اسی طرح موتبانہ لہجے میں کہا۔ اس نے دونوں ہاتھ ادھر ادھر لہرائے اور پھر فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے زاگل جادوگر کو بھیج دیا ہے شہزادی نیل رنگ۔ زاگل جادوگر کے غائب ہوتے ہی سبز ملکہ نے شہزادی نیل رنگ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادی نیل رنگ نے سر گھمایا اور پھر وہاں زاگل جادوگر کو موجود نہ پا کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اسے تو تم نے بھیج دیا ہے، مگر اب تم کیوں آئی ہو یہاں؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم یہاں عمرو کو لے کر ہی آؤ گی۔ شہزادی نیل رنگ نے اس کی طرف نفرت زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، میں نے عمرو کو لینے اپنا سبز سایہ بھیج دیا تھا۔ اسے عمرو یار مل گیا ہے اور وہ اسے لے کر یہاں آ رہا ہے۔ سبز ملکہ نے کہا تو اس کی بات سن کر شہزادی نیل رنگ چونک پڑی۔ کیا کہا؟ عمرو یار آ رہا ہے؟ شہزادی نیل رنگ نے اس کی طرف نا یقین آنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، عمرو اس وقت اڑنے والی کرسی پر سوار ہے، وہ بہت جلد یہاں آ جائے گا۔ سبز ملکہ نے کہا، او، کب آئے گا وہ؟ اور کیا تم نے اسے بتا دیا تھا کہ تم نے مجھے یہاں قید کر رکھا ہے اور تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ شہزادی نیل رنگ نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، اسے سب کچھ معلوم ہے۔ اس نے میرے سائے کے سامنے چلاکی دکھانے کی کوشش کی تھی مگر… سبز ملکہ نے کہا، مگر کیا؟ شہزادی نیل رنگ نے جلدی سے پوچھا تو سبز ملکہ نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس کی باتیں سن کر شہزادی نیل رنگ کے چہرے پر مایوسی سی پھیل گئی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا واقعی عمرو یار تمہارے سبز سائے سے ڈر گیا تھا؟ شہزادی نیل رنگ نے بجھے بجھے سے لہجے میں کہا، ہاں، اسی لیے تو وہ فوراً اڑنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور اب اڑنے والی کرسی اسے یہاں لے کر آ رہی ہے، سبز ملکہ نے کہا، اور شہزادی نیل رنگ خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر اداسی اور پریشانی اور زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ اس کا نام سن کر عمرو کی آنکھوں میں جو چمک آئی تھی وہ اس کے ڈر کا سن کر ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ لاغر اور بیمار سی نظر آنے لگ گئی تھی۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ عمرو یہاں آئے گا تو تم اس کے سامنے میرے بیٹے زاگل سے شادی کا اقرار کر لو گی۔ تم اپنے وعدے پر قائم ہونا۔ سبز ملکہ نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اس بات کا جواب میں عمرو کے یہاں آنے کے بعد دوں گی۔ شہزادی نیل رنگ نے سر جھٹک کر کہا، ٹھیک ہے، وہ جیسے ہی یہاں آئے گا میں اسے تمہارے پاس لے آؤں گی یا تمہیں اس کے پاس لے چلوں گی۔ اب تم اپنی ضد چھوڑو اور عمرو کے آنے تک اپنی بھوک پیاس ختم کر دو۔ میں یہاں تمہارے کھانے پینے کا سامان چھوڑے جا رہی ہوں، کھا لینا، سبز ملکہ نے کہا۔ اس نے لمبے ناخن والی انگلیاں جھٹکی تو شہزادی کے قریب چبوترین ماں پلنگ پر جماکا سا ہوا اور وہاں ایک بہت بڑی سی تاشتری نمودار ہو گئی۔ تاشتری میں خوشبودار مشروب سے بھرے 2 گلاس، سیب، کیلے اور چند دوسرے پھل بھی تھے۔ میں جا رہی ہوں، سبز ملکہ نے کہا، اور وہ بھی زاگل جادوگر کی طرح وہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمرو یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ وہ تو جادوگروں اور جادوگرنیوں کا بدترین دشمن ہے۔ اسے اگر سبز جادوگرنی نے بتا دیا تھا کہ میں اس کی قید میں ہوں اور وہ زبردستی میری شادی اپنے بدصورت بیٹے سے کرانا چاہتی ہے تو عمرو نے اسے چھوڑ کیسے دیا؟ اسے تو چاہیے تھا کہ وہ ظالم جادوگرنی کا فوراً خاتمہ کر دیتا۔ اپنی ماں کی ہلاکت کی خبر سن کر زاگل جادوگر بھی جاتا اور وہ بھی عمرو کے ہاتھوں ہلاک ہو جاتا، اور پھر عمرو یہاں آتا اور مجھے یہاں سے آزاد کرا کر لے جاتا۔ وہ تو ہمیشہ ہی ایسا کرتا رہا۔ میں نے اس کے کارناموں کے بارے میں جو سنا تھا، کیا وہ سب غلط تھا؟ اگر وہ سب غلط نہیں تھا تو عمرو یار جیسا بہادر انسان سبز ملکہ سے کیسے ڈر گیا اور اس قدر آسانی سے اس کی سبز دنیا میں آنے کے لیے کیسے مان گیا؟ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ سبز جادوگرنی ضرور مجھے فریب دے رہی ہے، وہ عمرو یار نہیں ہوگا۔ سبز جادوگرنی ضرور کسی اور کو عمرو بنا کر یہاں لا رہی ہے۔ او نہیں، میں اگر عمرو کو نہیں پہچانتی تو کیا ہوا؟ اگر سبز جادوگرنی اور اس کا بدصورت بیٹا مجھے دھوکہ دینے کے لیے کسی نقلی عمرو یار کو میرے سامنے لایا تو مجھے فوراً اس کا پتہ چل جائے گا۔ میں عمرو کے بارے میں ایک بہت خاص بات جانتی ہوں، ایسی بات جو صرف میں اور عمرو ہی جانتے ہیں۔
اگر عمرو نے میری بات کا صحیح جواب دیا تو اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر میرے سامنے کسی نقلی عمرو عیار کو لایا گیا تو اس بات کا جواب نہ دینے کی صورت میں فوراً جل کر بزم ہو جاؤں گی۔ شہزادی نیل رنگ کہتی چلی گئی۔ چند لمحے وہ سوچتی رہی اور پھر اسی طرح بڑبڑانے لگی، مجھے بہادر بن کر عمرو کا انتظار کرنا ہوگا۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ عمرو یہاں ضرور آئے گا، مجھے اس کے آنے کا انتظار کرنا ہوگا اور اس کے انتظار کے لیے مجھے زندہ رہنا ہوگا۔ ہاں، میں زندہ رہوں گی۔ عمرو کے یہاں آنے اور اس قید سے چھٹکارا پانے تک میں زندہ رہوں گی، اور مجھے زندہ رہنے کے لیے اپنی بھوک پیاس ختم کرنا ہوگی، اس نے کہا، اور پھر اس نے مشروب کا گلاس اٹھایا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ مشروب میں پھلوں کا رس تھا اور وہ بے حد خوشبودار تھا۔ شہزادی نیل رنگ چونکہ 3 روز سے بھوکی پیاسی تھی، اسی لیے اس نے فوراً سارا گلاس خالی کر دیا اور پھر وہ جلدی جلدی تاشتری میں پڑے ہوئے پھل اٹھا اٹھا کر کھانے لگی۔ سبز ملکہ کے غائب ہوتے ہی دروازے کے باہر بڑی بڑی توندوں والے دونوں دیو دوبارہ نمودار ہو گئے تھے اور ایک دوسرے کے سامنے یوں کھڑے ہو گئے تھے جیسے وہ پتھر کے بت ہوں۔ سبز ملکہ زندان سے غائب ہو کر اپنے شاہی کمرے میں نمودار ہوئی، جہاں زاگل جادوگر ایک زرنگار کرسی پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ سبز ملکہ کو نمودار ہوتا دیکھ کر وہ فوراً کرسی سے اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ امی حضور، اس نے جھک کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، شاید یہ اس کے اسلام کا مخصوص انداز تھا۔ اچھا ہوا زاگل بیٹا، تم مجھے یہیں مل گئے ہو، میں تمہارے کمرے میں جانے کا سوچ ہی رہی تھی۔ سبز ملکہ نے زاگل جادوگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی امی حضور فرمائیے۔ زاگل جادوگر نے کہا، میں حیران ہوں کہ آخر عمرو یار میں ایسی کون سی بات ہے جس سے ملنے کے لیے شہزادی نیل رنگ اس قدر ضد کر رہی ہے۔ اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ عمرو کے سامنے تم سے شادی کا اقرار کرے گی؟ سبز ملکہ نے کہا، اسی بات پر میں بھی حیران ہوں امی حضور، کہیں ایسا تو نہیں کہ عمرو ہم سے بھی زیادہ جادو جانتا ہو اور شہزادی کا خیال ہو کہ وہ یہاں آئے گا اور اسے ہم سے آزاد کرا کر لے جائے گا؟ زاگل جادوگر نے کہا، پہلے میرے ذہن میں بھی یہی خیال آیا تھا، پھر میں نے عمرو کے بارے میں جادویانی سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ عمرو جادوگر نہیں ہے، البتہ وہ جادوگروں کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کے ہاتھوں اب تک بے شمار جادوگر اور جادوگرنیاں ہلاک ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ طلسم ہوشربا کا شہنشاہ فراسیاب اور اس کی ملکہ حیرت جادو بھی اس سے کئی بار شکست کھا چکی ہے۔ سبز ملکہ نے کہا، اگر وہ جادوگر نہیں ہے تو اس نے جادوگروں اور جادوگرنیوں کو ہلاک کیسے کیا تھا؟ اور شہنشاہ فراصاحب اور ملکہ حیرت جادو وہ بھلا اس سے کیسے شکست کھا سکتے ہیں؟ زاگل جادوگر نے حیران ہو کر کہا، جادو آئینے نے مجھے صرف اتنا ہی بتایا تھا، میں نے بھی اس سے عمرو کی حقیقت پوچھنے کی بہت کوشش کی تھی مگر مجھے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ شاید جادو آئینہ عمرو کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، البتہ جادو آئینے نے یہ تصدیق ضرور کر دی ہے کہ عمرو جادوگر نہیں ہے۔ سبز ملکہ نے کہا، حیرت کی بات ہے، لگتا ہے عمرو یار بڑا ہی پراسرار اور خطرناک انسان ہے جس سے طلسم ہوشربا کے جادوگر بھی ڈرتے ہیں۔ زاغل جادوگر نے کہا، ہاں ایسا ہی لگتا ہے، اور اس نے جس طرح میرے جادوئی سائے پر حملے کیے تھے اور میری نظروں سے غائب ہو گیا تھا، یہ دیکھ کر میں بھی حیران رہ گئی تھی۔ عمرو نے جادو نہیں چلایا تھا مگر اس نے جن عجیب اور پراسرار چیزوں سے مجھ پر وار کیے تھے مجھے ان کا کچھ بھی نہ پتہ چل رہا تھا۔ یہ تو میرا سایہ تھا جو عمرو کے خوفناک حملوں سے بچ گیا تھا، اگر میں وہاں ہوتی تو ضرور اس کے حملوں کا شکار ہو جاتی۔ سبز ملکہ نے کہا، ایسا کیا کیا تھا عمرو یار نے؟ زاگل جادوگر نے چونک کر کہا اور سبز ملکہ اسے تفصیل بتانے لگی۔ واقعی یہ عمرو یار تو میرے لیے بہت زیادہ پر اسرار اور خطرناک ہو گیا ہے۔ اگر وہ آپ کے جادوئی سبز سائے پر اس قدر خوفناک حملے کر سکتا ہے تو پھر وہ یہاں آ کر بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ زاگل جادوگر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، نہیں، میں اسے یہاں کوئی حرکت نہیں کرنے دوں گی، وہ جیسے ہی یہاں آئے گا میں اسے جادو سے پتھر کا بت بنا دوں گی، وہ سن سکے گا، دیکھ سکے گا اور بول بھی سکے گا مگر کوئی حرکت نہیں کر سکے گا۔ پھر میں شہزادی نیل رنگ کو اس کے سامنے لاؤں گی، شہزادی نیل رنگ جیسے ہی اس کے سامنے تم سے شادی کرنے کی حامی بھرے گی، میں عمرو کو ایک لمحے میں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ سبز ملکہ نے کہا، آپ نے یہ مناسب اور بہت اچھا فیصلہ کیا ہے امی حضور، ایسے پراسرار اور خطرناک انسان کو واقعی آزاد رکھنا ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ زاگل جادوگر نے خوش ہو کر کہا، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے شہزادی نیل رنگ عمرو کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے، وہ جادوگروں اور جادوگرنیوں کا دشمن ہے، اسی لیے اس نے اسے یہاں بلایا ہے۔
تاکہ وہ شہزادی نیل رنگ کو اس بری حالت میں دیکھے تو اس کے دل میں شہزادی نیل رنگ کے لیے ہمدردی جاگ سکے اور وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ سبز ملکہ نے سوچنے والے انداز میں کہا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ ذاکر جادوگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے اپنی اور تمہاری حفاظت کے لیے یہاں اور بھی انتظامات کر لینے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ عمرو یار پر اسرار بن کر ہمارے ساتھ چال چل جائے اور ہم اس کے ہاتھوں پہ موت مارے جائیں۔ سبز ملکہ نے کہا، ہاں امی حضور، آپ یہاں ہر طرف سبزیوں کو بلا لیں، عمرو کے ہلاک ہونے تک وہ یہیں رہیں گے۔ اگر عمرو نے ہمیں نقصان پہنچانے یا کوئی چال چلنے کی کوشش کی تو سبز دیو لمحوں میں اس کے ٹکڑے اڑا دیں گے۔ زاگل جادوگر نے کہا، نہیں، سبزیوں کو بلا کر میں اس پر اپنی اور تمہاری کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ تم بے فکر رہو، میں خود ہی اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گی۔ اول تو اس کے یہاں آتے ہی اس پر جادو کر دوں گی، اس کے علاوہ میں یہاں اپنی اور تمہاری حفاظت کے لیے سیاہ چمگادڑیں بلا لوں گی۔ عمرو اگر ہمارے جادو کا شکار نہ ہوا اور اس نے غائب ہو کر مجھے یا تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو سیاہ چمگادڑیں اس پر فوراً حملہ کر دیں گی، وہ اسے لمحوں میں ہڈیوں سمیت چبا کر چٹ کر جائیں گی۔ سبز ملکہ نے کہا، او تو پھر جلدی سے سیاہ چمگادڑوں کو یہاں بلا لیں، وہ چھت اور دیواروں سے چمٹ جائیں گی، ان کی موجودگی میں عمرو ہمارے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ زاگل جادوگر نے کہا، ٹھیک ہے، سبز ملکہ نے کہا۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ لہرا کر اوپر کی طرف جھٹکے تو اچانک وہاں بے شمار مکھیاں سی نمودار ہوئیں جو دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ چمگادڑیں بن گئیں، اور پھر وہ بری طرح سے چیختی ہوئیں دیواروں اور کمروں کی چھت سے چمٹتی چلی گئیں۔ ان چمگادڑوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کمرے کی چھت اور دیواریں سبز سے سیاہ ہو گئی تھیں۔ اب ٹھیک ہے، اب عمرو سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، سبز ملکہ نے کہا۔ اسی لمحے اچانک زمین پھٹی اور اس میں سے سیاہ رنگ کا ایک طوطا پھڑ پھڑاتا ہوا باہر آ گیا۔ عمرو عیار آ گیا، عمرو عیار آ گیا، سیاہ طوطے نے چیختے ہوئے کہا اور فوراً ہی راکھ بن کر گر گیا۔ اس کے ساتھ ہی پھٹی ہوئی زمین برابر ہو گئی۔ عمرو کے آنے کا سن کر زاگل جادوگر اور سبز ملکہ چونک پڑے تھے۔ دوسرے لمحے اچانک شمالی دیوار دو حصوں میں شک ہوئی اور وہاں اچانک پروں والی کرسی نمودار ہوئی جس پر عمرو سکڑا سمیٹا سا بیٹھا تھا۔ جیسے ہی کرسی سے لیے ہوئے اندر آئی، دیوار خود بخود برابر ہو گئی اور کرسی عمرو کو لیے نیچے آ کر فرش سے ٹک گئی۔ سبز ملکہ اور اس کا بیٹا زاگل جادوگر عمرو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسی لمحے دو عجیب سی باتیں ہوئیں۔ ایک تو کرسی کے نیچے آتے ہی سبز ملکہ نے عمرو کی طرف ہاتھ کر کے لہرایا، اس کے ہاتھ سے سبز رنگ کی لہریں سی نکل کر عمرو پر پڑیں اور عمرو کرسی پر پتھر کا بت بنتا چلا گیا۔ دوسری حیران کن بات یہ تھی کہ دیواروں اور چھتوں سے چمٹی ہوئی چمگادڑیں بری طرح سے چیخنے لگی تھیں اور پھر وہ پھڑ پھڑاتی ہوئی بری طرح سے سارے کمرے میں ناچنے لگیں۔ ارے ان چمگادڑوں کو کیا ہو گیا ہے؟ روکو روکو انہیں، میں نے عمرو کو پتھر کا بت بنا دیا ہے، روکو کہیں یہ اسے نقصان نہ پہنچا دیں، سبز ملکہ نے چیختے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائے تو کمرے میں موجود چیختی چلاتی چمگادڑیں یک لخت جل کر راکھ کا ڈھیر بنتی چلی گئیں اور ان کی راکھ فرش پر آ گری۔ حیرت ہے، یہ اس عمرو یار پر حملہ کیوں کرنا چاہتی تھیں؟ میں نے تو انہیں اس لیے بلایا تھا کہ عمرو غائب ہو کر ہم پر حملہ نہ کرے، سبز ملکہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جاگل جادوگر بھی حیران تھا، وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کرسی پر بت بنے عمرو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے وہ اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر وہ آگے بڑھا اور عمرو کے نزدیک آ گیا۔ عمرو یار، کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ زاگل جادوگر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں جانتا ہوں، تم سبز دنیا کی سبز ملکہ کے بیٹے ہو، پاگل جادوگر، عمرو کے منہ سے آواز نکلی، اور اپنے نام کی مٹی پلیت ہوتا دیکھ کر زاگل جادوگر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں پاگل نہیں، زاگل جادوگر ہوں، سمجھے تم؟ زاگل جادوگر نے غرا کر کہا۔ ہاں سمجھ گیا، تم زاگل نہیں پاگل جادوگر ہو، عمرو کے منہ سے پھر آواز نکلی اور زاگل جادوگر تل ملا کر رہ گیا۔ اس نے پلٹ کر سبز ملکہ کی طرف دیکھا جو ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ بیٹے کا نام بگڑتا دیکھ کر وہ بھی غصے میں آ گئی۔ بکنے دو اسے، ابھی تھوڑی ہی دیر میں اس کا منہ بند ہو جائے گا، سبز ملکہ نے کہا۔ میرا منہ بند کرنے سے پہلے اپنے پاگل بیٹے کا منہ بند کرو، پاگل جادوگرنی، ورنہ اس کے کھلے ہوئے منہ میں مکھیاں گھس جائیں گی۔ عمرو کے منہ سے آواز نکلی اور سبز ملکہ پاگل جادوگرنی کا سن کر غصے سے اچھل پڑی۔ اس نے عمرو کی جانب یوں ہاتھ اٹھایا جیسے وہ جادو سے عمرو کو اسی حالت میں جلا کر راکھ کر دے گی، مگر اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ نہیں، ابھی نہیں، پہلے شہزادی نیل رنگ تمہارے سامنے میرے بیٹے سے شادی کا اقرار کر لے، پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں۔ زاگل بیٹا، سبز ملکہ نے پہلے عمرو یار سے غصیلے لہجے میں اور پھر زاگل جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا،
جی امی حضور۔ زاگل جادوگر نے فوراً سر جھکا کر کہا، تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں امرو سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ سبز ملکہ نے کہا، جو حکم امی حضور۔ زاگل جادوگر نے موتبانہ لہجے میں کہا اور پھر وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سبز ملکہ چند لمحے امرو کی جانب دیکھتی رہی، پھر وہ قدم قدم چلتی ہوئی کرسی پر بیٹھے امرو کی جانب آ گئی، جو بٹر بٹر اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے اس طرح کیوں گور رہی ہو بوڑھی جادوگرنی؟ کیا اس سے پہلے تم نے میرے جیسا حسین انسان کبھی نہیں دیکھا؟ امرو کے منہ سے آواز نکلی۔ پتھر کا بت بنے ہونے کی وجہ سے اس کے ہونٹ نہیں ہل رہے تھے، مگر آواز اس کے منہ سے ہی آ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر سبز ملکہ کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ تو تم خود کو خوبصورت سمجھتے ہو؟ سبز ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور نہیں تو کیا، میں تمہارے بیٹے سے ہزاروں لاکھوں گنا حسین ہوں۔ امرو نے کہا، اچھا ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ تم نے میرے سائے پر حملے کیوں کیے تھے؟ سبز ملکہ نے سر جھٹک کر کہا، شاید اپنے بیٹے کی بدصورتی کا سن کر اسے ناگوار گزرا تھا، اس لیے اس نے فوراً بات بدل دی تھی۔ سایہ؟ او تو وہ تمہارا سایہ تھا؟ امرو نے چونک کر کہا، ہاں میں یہی موجود تھی، تمہارے پاس میں نے اپنا سایہ بھیجا تھا، جو سبز زومے کی شکل میں تمہارے سامنے آیا تھا۔ سبز ملکہ نے کہا، اچھا اسی لیے تم میرے حملے کی زد میں نہیں آئی، اب تو تم اصلی ہو نا، یا اب بھی تم میرے سامنے سائے کی شکل میں ہو؟ امرو نے کہا، نہیں اب میں اصلی ہوں، بالکل اصلی۔ سبز ملکہ نے کہا، چلو پھر ٹھیک ہے، مگر تم نے مجھے پتھر کا بت کیوں بنا دیا؟ کیا مجھ سے ڈرتی ہو؟ امرو نے کہا، میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی امرو یار، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ تم بہت چلاک، عیار اور پر اسرار انسان ہو، اور تم جادوگروں کے بدترین دشمن ہو۔ میں تمہیں یہاں صرف شہزادی نیل رنگ کی وجہ سے لائی ہوں، ورنہ تم ساری عمر بھی سر پٹکتے رہتے تو یہاں نہیں آ سکتے تھے۔ سبز ملکہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، پر اسرار امرو یار، بہت خوب، بڑا اچھا لقب دیا ہے تم نے مجھے۔ امرو نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں تم پر اسرار ہی تو ہو، تم نے جس طرح بغیر جادو کیے میری نظروں سے خود کو غائب کیا تھا، اور پھر غیبی حالت میں جس طرح تم نے مجھ پر حملے کیے تھے، میں واقعی حیران رہ گئی تھی۔ تمہارا پر اسرار پن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تم میرے سائے پر جس طرح حملے کر رہے تھے، یہاں آ کر تم مجھ پر حملہ کرتے تو میں یقیناً کسی مشکل میں پڑ جاتی، اسی لیے میں نے یہاں آتے ہی تم پر جادو کر دیا اور تمہیں پتھر کا بت بنا دیا، تاکہ تم مجھ پر کوئی عمل نہ کر سکو۔ میں نے احتیاط کے طور پر یہاں سیاہ چمگادڑوں کو بھی بلا لیا تھا، تاکہ اگر تم غیبی حالت میں مجھ پر یا میرے بیٹے پر حملہ کرنے کی کوشش کرو تو چمگادڑیں غیبی حالت میں ہونے کے باوجود تم سے چمٹ جائیں اور تمہیں ایک لمحے میں ہڈیوں سمیت چٹ کر جائیں۔ میں نے تمہیں پتھر کا بت بنا دیا تھا اور تم ظاہری حالت میں تھے، اس کے باوجود چمگادڑوں نے چیخنا شروع کر دیا اور وہ نیچے آ رہی تھیں۔ وہ شاید تم پر حملہ کرنا چاہتی تھیں، مگر مجھے تمہاری ضرورت تھی، اسی لیے میں نے تمہیں ان سیاہ چمگادڑوں سے بچا لیا اور انہیں خود ہی جلا کر راکھ کر دیا۔ بہرحال تم جیسے پر اسرار انسان کی موت طے ہے۔ ایک بار شہزادی نیل رنگ تمہارے سامنے آ کر میرے بیٹے سے شادی کا اقرار کر لے تو پھر میں تمہیں دوسرا سانس بھی نہیں لینے دوں گی۔ سبز ملکہ کہتی چلی گئی، گویا تم مجھے اب تک صرف شہزادی نیل رنگ کے سامنے لانے کے لیے زندہ رکھے ہوئے ہو؟ امرو نے کہا، ہاں میں ہر صورت میں اس کی اپنے بیٹے سے شادی کرانا چاہتی ہوں، مگر اس کے منہ سے ہاں ہونا میرے لیے ضروری ہے۔ سبز ملکہ نے کہا، اگر میرے سامنے آنے کے باوجود شہزادی نیل رنگ نے تمہارے بیٹے سے شادی سے انکار کر دیا تو؟ امرو نے اس سے کہا، میں اسے اب مکرنے نہیں دوں گی۔ سبز ملکہ نے کہا، کیوں، کیا کرو گی تم؟ امرو نے کہا، اس نے مجھے زبان دی تھی، اب وہ انکار کریں یا اقرار؟ تمہارے سامنے آ کر اگر اس نے انکار بھی کیا تو وہ بھی اس کا اقرار ہی ہوگا، زبان سے وہ بدلے گی میں نہیں۔ اس کے بعد میں اس کی شادی زبردستی اپنے بیٹے سے کرا سکتی ہوں، سبز ملکہ نے کہا۔ اگر میں اسے اپنے سامنے آنے کا موقع ہی نہ دوں تو؟ امرو نے کہا، کیا مطلب؟ اس کی بات سن کر سبز ملکہ نے زور سے چونکتے ہوئے کہا، شہزادی نیل رنگ نے مجھے یہاں سوچ سمجھ کر ہی بلایا ہے۔ سبز ملکہ، تم کہہ رہی ہو کہ اب وہ میرے سامنے آ کر اقرار کرے یا انکار، تم اس کی شادی زبردستی اپنے بیٹے سے کر دو گی؟ ایسا تب ہی ہوگا نا جب تم شہزادی نیل رنگ کو میرے سامنے لاؤ گی یا مجھے اس کے پاس لے جاؤ گی۔ اگر میں ایسا نہ ہونے دوں تو؟ امرو نے مسکراتی ہوئی آواز میں کہا، ایسا ہو سکتا ہے، تم پتھر کے بت بنے ہوئے ہو، تم صرف بول سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو اور سن سکتے ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے تم یہاں سے بھاگ جاؤ گے؟ سبز ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بھاگوں گا تو خیر نہیں، مگر امرو نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔
مگر کیا؟ سبز ملکہ نے اس کی طرف تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے پر اسرار امرو عیار کا خطاب دیا ہے نا؟ امرو نے اسی انداز میں کہا۔ ہاں، سبز ملکہ نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ تو پھر میرا پر اسرار پن نہیں دیکھو گی تم؟ امرو نے ہنس کر کہا۔ پر اسرار پن کیا مطلب؟ سبز ملکہ نے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرانی تھی۔ میں جا رہا ہوں، مجھے روک سکتی ہو تو روک کر دکھا دو، امرو نے بڑے پر اسرار لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ سبز ملکہ کچھ سمجھتی، اچانک شعلہ سا چمکا اور کرسی پر پتھر کا بت بنا امرو عیار یک لخت جل کر راکھ ہوتا چلا گیا۔ اسے اس طرح جل کر راکھ ہوتا دیکھ کر سبز ملکہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور وہ یوں ساکت ہو گئی جیسے اس بار وہ خود پتھر کی مورتی بن گئی ہو۔ شہزادی نیل رنگ اداس سی صورت بنائے چبوترے پر بیٹھی تھی۔ سلاخوں والے دروازے پر سبز دیو بدستور پہرا دے رہے تھے۔ مشروب پی کر اور پھل کھا کر شہزادی نیل رنگ کی بھوک پیاس تو ختم ہو گئی تھی، مگر اس کے ذہن میں امرو عیار کی پریشانی بدستور موجود تھی۔ وہ یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ آخر امرو سبز ملکہ سے ڈر کیسے گیا تھا۔ وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ اچانک اس نے دروازے کے باہر سبز دیوؤں کی چیخیں سنی۔ وہ دونوں اچانک دروازے کے پاس گر گئے تھے اور بری طرح سے تڑپ رہے تھے۔ ارے انہیں کیا ہوا؟ شہزادی نیل رنگ نے چونک کر کہا اور اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ دونوں سبز دیو پیٹ کے بل زمین پر گرے پڑے تھے اور بری طرح سے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، جیسے کسی اندیکھی طاقت نے ان کی گردنیں دبوچ رکھی ہوں اور ان کی جانیں نکل رہی ہوں۔ چند لمحے وہ تڑپتے رہے اور پھر ساکت ہو گئے۔ حیرت ہے، یہ اچانک ان دونوں کو کیا ہو گیا؟ ابھی تو اچھے بلے کھڑے تھے، شہزادی نیل رنگ نے حیرت سے بھرے لہجے میں کہا۔ ان دونوں کو فرش چاٹنے پر مجبور میں نے کیا ہے شہزادی صاحبہ۔ باہر سے اچانک ایک مردانہ آواز سنائی دی اور شہزادی نیل رنگ آواز سن کر اچھل کر پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ اسے بولنے والا کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زندان کے دروازے پر یہی دو پہرے دار دیو تھے، ان کے علاوہ وہاں کوئی اور نہیں ہوتا تھا۔ زندان میں شہزادی سے بات کرنے کے لیے زاگل جادوگر اور سبز ملکہ خود نمودار ہوتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب شہزادی نیل رنگ کو اس طرح غیبی آواز سنائی دی تھی۔ تت تت تم کون ہو تم؟ شہزادی نیل رنگ نے ہکلا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں وہی ہوں حسین شہزادی جسے تم نے اپنی مدد کے لیے یہاں بلایا ہے، آواز سنائی دی اور شہزادی نیل رنگ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ میرا مطلب کہیں تم امرو عیار تو نہیں ہو؟ شہزادی نیل رنگ نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا، اور امرو ہنستا ہوا کاندھوں سے سلیمانی چادر اتار کر اس کے سامنے نمودار ہو گیا۔ ایک سوکھے سڑے اور کھجور جیسے منہ والے آدمی کو دیکھ کر شہزادی نیل رنگ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس آدمی نے سرخ رنگ کا لبادے نما لباس پہن رکھا تھا، اس کے سر پر زرد پگڑی تھی اور اس کی بغل میں ایک بڑا سا تھیلا لٹک رہا تھا۔ جی ہاں، میں ہوں خواجہ امرو یار، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ دروازے کے دوسری طرف موجود تھا۔ تم امرو یار؟ اوہ، تم امرو یار کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو شہزادی نیل رنگ نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ کیوں میں امرو یار کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ کے خیال میں امرو یار کی ایک دم اور اس کے سر پر دو سینگ ہونے چاہیے تھے؟ امرو نے جیسے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ، مگر شہزادی چاند تارا نے تو کہا تھا کہ اس کا امرو یار بے حد بہادر، طاقتور اور ہزاروں نوجوانوں پر باری ہے، مگر تم تو بوڑھے، کمزور، انتہائی دبلے پتلے ہو، شہزادی نیل رنگ نے کہا۔ اسے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جس امرو عیار کا تصور کر رہی تھی وہ ایسا ہی ہوگا۔ اب سمجھا، آپ میری بیوی چاند تارا کی سہیلی ہیں اور اس نے ہی آپ کو میرے بارے بتایا ہوگا۔ شاید یہاں آ کر آپ کو میرے کارنامے یاد آ گئے تھے، اسی لیے آپ نے سبز ملکہ کے سامنے یہ شرط رکھی ہوگی کہ جب میں یہاں آؤں گا تب آپ اس کے بیٹے سے شادی کا اقرار کریں گے۔ میری بیوی چاند تارا نے آپ کو میرے بارے میں ضرورت سے زیادہ ہی بتا دیا ہوگا، اور آپ کو اس کی باتیں یاد کر کے اس بات کا یقین آ گیا ہوگا کہ اگر میں یہاں آ جاؤں نہ صرف آپ کو ان ماں بیٹے کے چنگل سے زندہ سلامت نکال سکوں گا، بلکہ ان ظالموں کو بھی ہلاک کر سکتا ہوں۔ یہی بات ہے نا؟ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، سوچا تو میں نے یہی تھا۔ اب تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا نہیں لگتا کہ تم میری کچھ بھی مدد کر سکو گے، شہزادی نیل رنگ نے مایوس لہجے میں کہا۔ میں بوڑھا، کمزور اور دبلا پتلا ہوں، اس لیے، امرو نے کہا۔ ہاں، یہی سچ ہے۔ شہزادی چاند تارا نے مجھے تمہارے بارے میں جو بتایا تھا اس کے مطابق تو تمہیں صحت مند، بہادر اور جوان ہونا چاہیے تھا، شہزادی نیل رنگ نے صاف گوئی سے کہا تو امرو بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر اچانک شہزادی نیل رنگ چونک پڑی۔ اوہ، میں کیسے یقین کر لوں کہ تم واقعی امرو یار ہو؟
یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سبز ملکہ یا اس کے بیٹے زاگل جادوگر نے تمہیں امر و عیار بنا کر میرے پاس بھیجا ہو، شہزادی نیل رنگ نے کہا۔ ہاں واقعی ایسا ہو سکتا ہے، مگر آپ کو کیسے یقین ہوگا کہ میں اصلی امر و عیار ہوں یا نکلی؟ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہزادی چاند تارا نے مجھے امرو کی ایک خاص نشانی بتائی تھی۔ تم اپنے دائیں پیر کا جوتا اتارو، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ تم امرو عیار ہو یا نہیں۔ شہزادی نیل رنگ نے کہا تو امرو کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اچھا تو آپ میرے پیر کی 6 انگلیاں دیکھنا چاہتی ہیں؟ امرو نے ہنس کر کہا، اور اس کی بات سن کر شہزادی نیل رنگ اور زیادہ حیران ہو گئی۔ او، اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی اصلی امرو عیار ہو، کیونکہ یہ بات مجھے، تمہیں یا پھر تمہاری بیوی چاند تارا کو ہی معلوم ہے کہ تمہارے ایک پیر کی 6 انگلیاں ہیں، شہزادی نیل رنگ نے کہا۔ ہاں، امرو نے کہا، اور پھر اس نے دائیں پیر سے جوتا نکال لیا اور اس کے پیر کی 6 انگلیاں دیکھ کر شہزادی نیل رنگ ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ تم ہی امر و عیار ہو، شہزادی نیل رنگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکر ہے آپ کو یقین تو آیا، میں ہی امر و عیار ہوں، ورنہ مجھے آپ کو یقین دلانے کے لیے شاید سر کے بل کھڑا ہونا پڑتا۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر شہزادی نیل رنگ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، مگر پھر وہ خود کو زندان میں دیکھ کر اس کی مسکراہٹ بجھ گئی۔ ہاں مجھے یقین آ گیا ہے، مگر تم یہاں کیسے آ گئے ہو امر و عیار؟ اور تم نے ان دیو کے ساتھ کیا کیا؟ کیا یہ ہلاک ہو گئے ہیں؟ شہزادی نیل رنگ نے کہا۔ نہیں، دونوں زندہ ہیں، میں نے کچھ دیر کے لیے انہیں بے ہوش کیا ہے۔ میں بس آپ سے چند ضروری باتیں کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، آپ میری باتیں دھیان سے سن لیں۔ اب آپ وہی کریں گی جو میں آپ سے کہوں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نہ صرف آپ کو ان جادوگروں سے بچا کر یہاں سے لے جاؤں گا، بلکہ ان دونوں ماں بیٹے کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک بار مجھے اپنا کام ختم کر لینے دیں، پھر میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ امرو نے کہا تو شہزادی نیل رنگ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر امرو سے سمجھانے میں مصروف ہو گیا۔ سبز ملکہ امرو کے جل کر راکھ ہونے کی وجہ سے بے حد پریشان تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر امرو عیار اس طرح خود بخود جل کر کیسے ہلاک ہو سکتا ہے۔ اس نے اسے پتھر کا بت بنا دیا تھا، وہ کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا، اور جادو یانے کے کہنے کے مطابق امرو عیار جادو بھی نہیں جانتا تھا۔ پھر اس نے آخر خود کو اس طرح کیوں زندہ جلا لیا تھا؟ کرسی پر اس کی جلی ہوئی راکھ پڑی ہوئی تھی، اور وہ اس راکھ کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہا تھا، جیسے امرو کے اس طرح جل کر راکھ ہونے کا اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ اسی لمحے کمرے میں زاگل جادوگر نمودار ہوا۔ آپ نے مجھے بلایا تھا امی حضور؟ زاگل جادوگر نے مخصوص انداز میں سر جھکاتے ہوئے کہا تو سبز ملکہ اپنے خیالوں سے باہر آ گئی۔ او ہاں زاگل بیٹا، یہ دیکھو کیا ہو گیا ہے، یہ امرو کی راکھ ہے، اس نے میری آنکھوں کے سامنے خود کو زندہ جلا لیا ہے، سبز ملکہ نے کہا، اور اس کی بات سن کر زاگل جادوگر بری طرح سے اچھل پڑا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے کرسی پر بیٹھ کر راکھ دیکھنے لگا۔ امرو نے خود کو زندہ جلا لیا ہے، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی حضور؟ اگر امرو ہلاک ہو گیا تو اب کیا ہوگا؟ شہزادی نیل رنگ نے تو کہا تھا کہ وہ اس کے سامنے شادی کا اقرار کرے گی، زاگل جادوگر نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا۔ میں یہی سوچ سوچ کر تو پریشان ہو رہی ہوں، امرو واقعی میرے لیے اور زیادہ پر اسرار بن گیا ہے، وہ اس طرح خود کو جلا کر ہلاک کر لے گا، اس کا تو مجھے تصور تک نہ تھا، سبز ملکہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ او اب کیا ہوگا؟ کیا میری شادی شہزادی نیل رنگ سے اب نہیں ہو سکے گی؟ زاگل جادوگر نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہاری شادی اس سے ضرور ہوگی۔ امرو یار ہلاک ہو گیا ہے تو کیا ہوا؟ ہمارے لیے صرف یہ ضروری ہے کہ شہزادی نیل رنگ تم سے شادی کرنے کی ایک بار خود حامی بھر لے، پھر ہمارا سارا کام آسان ہو جائے گا، سبز ملکہ نے کہا۔ لیکن یہ اب کیسے ہوگا؟ شہزادی نیل رنگ کو ہم نے ڈرا دھمکا کر، اذیتیں دے کر اور بھوکا پیاسا رکھ کر بھی دیکھ لیا ہے، وہ مرنا قبول کر لے گی مگر مجھ سے شادی کی حامی ہرگز نہیں بھرے گی، زاگل جادوگر نے مایوس انداز میں کہا۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، اگر ایسا ہو جائے تو ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، سبز ملکہ نے کہا۔ او کیا ترکیب ہے وہ؟ زاگل جادوگر نے چونک کر کہا۔ میں تمہیں جادو کے زور سے حسین ترین شہزادہ بنا دیتی ہوں، اس کے بعد میں شہزادی نیل رنگ کو پرستان کے ایک باغ میں لے جاؤں گی، وہ یہی سمجھے گی کہ وہ ہماری قید میں ہے، تم سفید گھوڑے پر شہزادے کے روپ میں اس کے پاس جانا، وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائے گی، تم اس سے کہنا کہ تم بھی اسے پسند کرتے ہو، اگر وہ تم سے شادی کرنے کی قسم کھائے تو تم اسے سبز جادوئی دنیا سے نکال کر لے جا سکتے ہو، تمہارا حسن دیکھ کر اور تمہاری باتیں سن کر وہ خوش ہو جائے گی، اور ہمارے چنگل سے نکلنے کے لیے وہ فوراً تم سے وعدہ کر لے گی۔ ایک بار ایسا ہو گیا تو ہمارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا،
سبز ملکہ نے کہا، بہت خوب امی حضور، یہ ترکیب واقعی لاجواب ہے۔ زاگل جادوگر نے خوش ہو کر کہا، اب ہمیں امرو کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم آنکھیں بند کرو، میں تمہیں خوبصورت شہزادہ بنا کر ابھی پرستان باغ میں پہنچا دیتی ہوں، شہزادی نیل رنگ کو بھی میں جادو سے وہاں پہنچا دوں گی۔ سبز ملکہ نے کہا تو زاگل جادوگر نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ سبز ملکہ نے اس پر جادو کیا تو زاگل جادوگر نے اچانک ایک خوبصورت شہزادے کا روپ دھار لیا۔ اس نے نیلا کرتا اور سفید شلوار پہن رکھی تھی اور اس کے سر پر سرخ رنگ کا مخصوص شہزادوں جیسا تاج بھی آ گیا تھا۔ بہت خوب، اب میں دیکھتی ہوں شہزادی نیل رنگ تم سے شادی کرنے سے کیسے انکار کرتی ہے۔ آنکھیں بند کرنا، میں تمہیں پریستان باغ میں پہنچا رہی ہوں۔ جب میری آواز سنائی دے تو آنکھیں کھولنا، وہاں تمہیں سفید گھوڑا مل جائے گا، تم اس پر سوار ہو جانا، وہ تمہیں خود ہی اس طرف لے جائے گا جہاں میں شہزادی نیل رنگ کو پہنچاؤں گی۔ سبز ملکہ نے کہا۔ اس نے منتر پڑھ کر پھونکا تو زاگل جادوگر وہاں سے غائب ہو گیا۔ ایک خوبصورت باغ میں ایک بڑے سے پتھر پر شہزادی نیل رنگ اداسی صورت بنائے بیٹھی تھی۔ اس کے ارد گرد رنگ رنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ اس کے جسم پر نیا لباس تھا، اسے یہاں سبز ملکہ نے پہنچایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اسے کچھ دیر کے لیے آزاد فضا میں لے جانا چاہتی ہے تاکہ اس کا ذہن صاف ہو جائے۔ شہزادی نیل رنگ کو بلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ یہاں آ کر خاموشی سے ایک اونچے پتھر پر بیٹھ گئی تھی، البتہ وہ محتاط اور تیز نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ وہاں کسی کے آنے کی منتظر ہو۔ امرو نے اسے جو سمجھایا تھا وہ اسے بخوبی یاد تھا۔ شہزادی نیل رنگ کو وہاں بیٹھے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک اس کے سامنے سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے جان بوجھ کر چونک کر دیکھا تو اسے سامنے سے ایک سفید گھوڑا آتا دکھائی دیا۔ گھوڑے پر ایک خوبصورت نوجوان سوار تھا۔ اس نے نیلے رنگ کی قمیض اور سفید شلوار پہن رکھی تھی اور اس کے سر پر سرخ تاج تھا۔ نوجوان گھوڑا دوڑاتا اس طرف آتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر شہزادی نیل رنگ نے سینے پر ہاتھ رکھا اور آگے کو جھک کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی، جیسے وہ اس حسین نوجوان کو وہاں دیکھ کر دنگ رہ گئی ہو۔ اسی لمحے ایک طرف پھولوں اور درختوں کے درمیان سبز ملکہ کا بڑا سا سایہ نمودار ہوا۔ شہزادی نیل رنگ کو اس قدر حیران دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر زہریلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ خوبصورت شہزادے کے روپ میں زاگل جادوگر کے پہلو میں تیروں برا ترکش تھا اور وہ دھیرے دھیرے گھوڑا بڑھاتا شہزادی نیل رنگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھوڑا شہزادی کے قریب لاتا، اچانک دائیں طرف ہوا میں امرو عیار نمودار ہوا اور پھر وہ جیسے ہوا میں اڑتا ہوا برق رفتاری سے نیچے آتا دکھائی دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہوا سے نکل کر گھوڑے پر سوار زاگل جادوگر پر کودنا چاہتا ہو۔ اسے اس طرح نمودار ہوتا اور نیچے جاتا دیکھ کر درختوں میں موجود سبز ملکہ کا سایہ بری طرح سے چونک پڑا۔ دوسرے لمحے اس کا ایک ہاتھ حرکت میں آیا اور اس نے دائیں ہاتھ کی ایک لمبے ناخن والی انگلی آگے کی، جسے وہ نوکیلا ناخن مار کر امرو کو فضا میں ہی ہلاک کرنا چاہتی ہو، مگر اسے دیر ہو چکی تھی۔ امرو برق رفتاری سے زاگل جادوگر پر آ پڑا تھا اور اسے لیے ہوئے نیچے جا گرا تھا۔ جیسے ہی زاگل جادوگر نیچے گرا، اس کے پہلو میں موجود ترکس سے تیر نکل کر گر گیا۔ امرو نے بجلی کسی تیزی سے دو تیر اٹھائے اور فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور پھر اس نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر ڈال لی اور غائب ہو گیا۔ یہ امرو یار کہاں سے آ گیا؟ یہ تو زندہ جل چکا تھا۔ سبز ملکہ جو حیرت سے آنکھیں پھاڑے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ منہ سے نکلا۔ اسی لمحے کچ کی آواز سنائی دی۔ دوسرے لمحے زاگل جادوگر کے سینے میں ایک تیر آ گڑا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیر لگتے ہی اس کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر دور جا گرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ اپنے بیٹے کے سینے میں تیر لگتے اور اسے گر کر تڑپتا دیکھ کر سبز ملکہ کا رنگ اڑ گیا۔ اسی لمحے اس کا سایہ غائب ہوا اور دوسرے لمحے وہ مجسم ہو کر اپنے بیٹے کے قریب نمودار ہو گئی۔ میرے بیٹے زاگل جادوگر، اس نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور دوڑ کر تڑپتے ہوئے زاگل جادوگر کی طرف لپکی، مگر اچانک زائیں کی آواز کے ساتھ ایک اور تیر آیا اور کچ سے اس کی گردن کے آر پار ہو گیا۔ سبز ملکہ کے حلق سے ایک کراہ نکلی اور وہ بھی اچھل کر گری اور تڑپے بغیر ساکت ہو گئی۔ ادھر زاگل جادوگر بھی ہلاک ہو گیا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں ہلاک ہوئے، اچانک ان کے جسموں میں آگ لگ گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے جل کر بھسم ہو گئے۔ اسی لمحے امرو کاندھوں سے سلیمانی چادر اتار کر نمودار ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر شہزادی نیل رنگ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ او امرو یار، یہ ہلاک ہو گئے ہیں، تم نے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔
یہ شہزادی نیل رنگ نے مسرت برے لہجے میں کہا۔ ہاں شہزادی صاحبہ، یہ دونوں ہلاک ہو چکے ہیں، اب تم ان کے چنگل سے آزاد ہو، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ اوہ، مگر یہ سب کیسے ہو گیا؟ تم نے انہیں کیسے ہلاک کر دیا؟ اور تمہیں کیسے معلوم تھا کہ یہ مجھے پریستان باغ میں لائے گی؟ زاگل جادوگر خوبصورت شہزادے کا روپ بھر کر یہاں آئے گا، اور تم اس کے تیروں سے نہ صرف اسے بلکہ سبز ملکہ کو بھی ہلاک کر دو گے۔ شہزادی نیل رنگ نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں شدید حیرانی تھی۔ اس کی بات سن کر امرو مسکرا دیا۔ ہوا یوں تھا کہ جب سبز ملکہ نے اسے آگ کے دائرے میں قید کیا تھا تو اس کے سامنے غائب ہو گیا تھا، اور اس نے زنبیل سے اپنا نقلی پتلا نکال لیا تھا۔ سبز ملکہ اس کے نقلی پتلے کو یہاں لائی تھی، جبکہ ہوا میں اڑنے والی کرسی کا ایک پایا پکڑ کر وہ بھی یہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ چونکہ غیبی حالت میں تھا، اسی لیے سبز محل میں موجود سیاہ چمگادڑوں نے اس کی موجودگی پر چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا، تو سبز ملکہ نے خود ہی ان کو فنا کر دیا۔ سبز ملکہ اس کے نقلی پتلے سے باتیں کرنے میں اتنی مصروف ہو گئی کہ اس طرف اس کا دھیان ہی نہ گیا کہ وہ سلیمانی چادر اوڑھے وہاں سے نکل آیا۔ اس نے سارے سبز محل کا چکر لگایا، اور پھر وہ ایک ایسے کمرے میں جا پہنچا جہاں سبز ملکہ نے خزانے کے ڈھیر جمع کر رکھے تھے۔ خزانوں کو دیکھ کر بلا امرو کیسے رہ سکتا تھا؟ اس نے سارے خزانے اپنی سدا بہار زنبیل میں ڈال لیے تھے، اور پھر اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی تھی جس نے امرو یار کو ہدایت دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان ماں بیٹے کو ہلاک کرنے کے لیے اس وقت تک انتظار کرنا پڑے گا جب زاگل جادوگر کسی نوجوان اور خوبصورت شہزادے کا روپ نہیں دھار لیتا۔ سبز ملکہ شہزادی نیل رنگ کو دھوکہ دینے کے لیے اسے ایک باغ میں لے جائے گی۔ سبز ملکہ زاگل جادوگر کو جس شہزادے کے روپ میں بدلے گی، اس کے پہلو میں تیروں سے بھرا ایک ترکش بھی ہوگا۔ امرو ان میں سے 2 تیر حاصل کر کے ان دونوں کو باری باری ہلاک کر سکتا ہے۔ اور پھر وہ اڑنے والی سنہری جوتیاں پہن کر پریستان باغ پہنچ گیا۔ سنہری تختی نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ سبز ملکہ شہزادی نیل رنگ کو دھوکہ دینے کے لیے جلد ہی وہاں لے آئے گی۔ امرو سنہری جوتیاں پہنے ہوئے ہوا میں بلند ہو گیا تھا، اور اس نے سلیمانی چادر کاندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ پھر اس نے وہاں شہزادی نیل رنگ کو آتے دیکھا۔ اس کے بعد اسے درختوں میں سبز ملکہ کا سبز سایہ دکھائی دیا، اور پھر اسے گھوڑے پر آتا ہوا زاگل جادوگر بھی نظر آیا۔ تو وہ کاندھوں سے سلیمانی چادر اتار کر ظاہر ہوا، اور اس نے پوری قوت سے گھوڑے پر سوار زاگل جادوگر پر چھلانگ لگا دی، اور اس سے ٹکرا کر اسے گھوڑے سے گرا لیا۔ گرنے کی وجہ سے زاگل جادوگر کے ترکس سے تیر گر گئے تھے، جن میں سے امرو نے 2 تیر اٹھائے اور دوبارہ سلیمانی چادر کاندھوں پر ڈال کر غائب ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے زنبیل سے کمان نکالی اور ایک تیر زاگل جادوگر کو مار دیا۔ زاگل جادوگر کو تیر لگتا اور تڑپتا دیکھ کر سبز ملکہ بھی سائے سے اصل روپ میں آ کر زاگل جادوگر کی طرف بڑھی، تو امرو نے بھی اسے تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ امرو نے شہزادی نیل رنگ کو گول مول باتیں بتائی تھیں۔ اپنی کراماتی چیزوں کے بارے میں اس نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، اور وہ خزانے والی بات بھی گول کر گیا تھا۔ اس نے شہزادی سے صرف یہ کہا تھا کہ اس کے پاس چند پر اسرار طاقتیں ہیں جن سے کام لے کر اسے یہ سب کامیابی ملی تھی۔ شہزادی نیل رنگ اس سے بہت خوش تھی۔ اسے امرو کی وجہ سے ایک ظالم سبز ملکہ اور اس کے بدصورت بیٹے سے نجات مل گئی تھی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا۔ اس نے امرو سے وعدہ کیا کہ وہ اسے ملک سستان لے جائے تو وہ اپنے باپ سے کہہ کر اسے بے شمار انعامات دلائے گی، اور اپنی طرف سے بھی اسے بہت سارا انعام دے گی۔ یہ سنتے ہی امرو کی آنکھیں ہیروں کی مانند چمکنے لگی۔ امرو اس ساری مہم میں واقعی پر اسرار بنا رہا تھا، اور یہ اس کا پر اسرار پن ہی تھا جو اس قدر خطرناک، ظالم اور چالاک سبز ملکہ اور اس کے بیٹے کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، ورنہ ان کو ہلاک کرنے کے لیے اسے نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلنا پڑتے۔ اور پھر وہ ایک اڑن کلین پر شہزادی نیل رنگ کو لے کر ملک سستان روانہ ہو گیا۔